السلام علیکم بچوں، آج ہم قاعدہ تاثیر القرآن میں تختی نمبر 14 کا سبق پڑھیں گے۔ پچھلی بار ہم نے تختی نمبر 14 میں نون ساکن کا اظہار اور نون ساکن کا اخفا پڑھا تھا، اس کا سبق بھی پڑھا تھا اور میں نے قواعد بھی سمجھایا تھا، اور ان کے ساتھوں ساتھ میں نے حروف مدہ اور حروف لین یہ چیزیں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی اور صحیح سے سمجھایا بھی تھا، تو لہٰذا وہی طریقہ ہوگا، لیکن آج ہم پڑھیں گے نون ساکن کا اقلاب پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اقلاب کی مثالیں۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہاں سب پر نون ساکن یا تنوین کا اقلاب ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھوں ساتھ یہاں پر حروف مدہ اور حروف لین یہ جو قواعد ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوا جاؤں گا جس طرح میں نے پیچھے سمجھایا ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں تو کہیں بھی آپ کوئی بھی الفاظ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے، اقلاب ہو رہا ہے، اور جب بھی حروف مدہ کا کوئی قواعد آئے یا حروف لین کا زیادہ تر چاہے چھوٹے ہو بڑے ہوں، کوئی بھی جو قرآن پاک پڑھتے ہیں بچے یا بڑے، تو زیادہ تر جو غلطیاں آتی ہیں وہ زیادہ تر حروف مدہ اور حروف لین کی آتی ہیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں ہر قواعد میں، ہر تختی میں، جب بھی میں کوئی تختی آپ لوگوں کو پڑھاؤں اور وہاں پر اگر حروف مدہ کا کوئی حرف آ رہا ہے یا حروف لین کا کوئی حرف آ رہا ہے تو یہ چیزیں بھی میں آپ لوگوں کو ساتھوں ساتھ کلیئر کرتا ہوا جاؤں، تاکہ یہ چیزیں آپ کو اچھے سے اچھی طرح آپ لوگوں کو ذہن میں بیٹھ جائیں اور آپ کبھی بھی ان چیزوں میں کنفیوز نہ ہو، بھولے نہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ابھی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھو بچوں، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، ان دونوں کے بعد اگر با آ رہا ہے تو وہاں نون کی جگہ، ٹھیک ہے، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ نون کی جگہ میم گنا سے پڑھیں گے، اسے اقلاب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نون ساکن ہو یا پھر کوئی تنوین والا حرف ہو، پھر اس کے بعد اگر با حرف آ رہا ہے تو وہاں ہم کیا کریں گے، نون کی جگہ میم گنا سے پڑھیں گے، اسے کیا کہتے ہیں، اقلاب کہتے ہیں۔ یہ ہے اقلاب کا قاعدہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں پہلا حرف یہ دیکھیے آپ، یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے، با آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے، نون ساکن کو چھوڑ دیں گے، ڈائریکٹ میم کو پڑھیں گے۔ تو یہ جو جزم ہم نون کے اوپر آ رہی ہے یہ ہم نون کو نہیں دیں گے، ہم یہ جزم میم کو دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں کیا کریں گے، حمزہ میم زبر ام، با الف زبر با۔ اچھا، یہ جو با الف زبر آئے یہاں پہ یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، الف سے پہلے با کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، الف سے پہلے اگر کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، تو یہ حروف مدہ بھی ہے اور یہاں پر نون ساکن کا اقلاب بھی ہو رہا ہے۔ حمزہ میم زبر ام، با الف زبر با، ام با، حمزہ زبر ام با، ہا میم پیش ہم، ام با ہم۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہو رہی ہے، اور الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہو رہا ہے، میم الف زبر ما، یہ الف مدہ ہو رہا ہے۔ یہاں پر نون تنوین کا اقلاب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہا گیا ہے کہ یا تو تنوین والا کوئی حرف ہو یا نون ساکن ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر تنوین کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، تنوین نہیں پڑھیں گے، تنوین کی جگہ ہم صرف میم کو ایک ہی کوئی حرکت دیں گے، کیونکہ جب دو پیش کو کسی کے ساتھ ملائیں گے تو وہاں ہم تنوین نہیں پڑھیں گے، وہاں ہم ایک ہی حرکت لیں گے۔ کس طرح، حمزہ زبر لام یا زیلی علی، تو یہاں دو میم پیش لکھا ہوا ہے تو ہم پڑھیں گے میم میم پیش مم، ٹھیک ہے، میم میم پیش مم، علی مم، بازیر بھی علی مم بھی، میم الف زبر ما، علی مم بھی ما۔ یہاں پر الف مدہ بھی ہو رہا ہے، اور ٹھیک اسی طرح جس طرح یہاں پر تنوین کا اقلاب ہو رہا تھا یہاں پر بھی تنوین کا اقلاب ہو رہا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، ڈائریکٹ تنوین نہیں پڑھیں گے، تو ہم یہاں پر بھی ایک ہی زبر پڑھیں گے، دال میم زبر دم کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اقلاب بھی ہو رہا ہے اور الف مدہ بھی ہو رہا ہے۔ حمزہ زبر با زبر با، اب دال میم زبر دم، ابدم، با زیر بھی ابدم بھی، میم الف زبر ما، ابدم بھی ما۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد اگر حرف با آئے گا تو نون ساکن کا اقلاب ہوگا، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ رہا ہے تو وہ مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہو رہی ہے۔ حمزہ میم زبر ام، با زیر بھی ام بھی،
حمزہ واو پیش او، ام بی او، نون یا زیر نی، ام بی او نی. یہاں پر بھی نون تنوین کا اقلاب ہو رہا ہے. تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم نون تنوین کا اقلاب کریں گے. اور یا مدہ بھی ہو رہا ہے. دیکھیے میم یا زیر می، یہ یا مدہ ہو رہا ہے، اور یا مدہ دوسری یہاں پر بھی ہو رہی ہے. صاد یا زیر سی، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی. سین زبر سا، میم یا زیر می، سمی، عین میم پیش عم، سمیعم. با زبر با، سمیعم با. صاد یا زیر سی، سمیعم بصیر. را دو پیش رن، سمیعم بصیر. یہاں پر بھی تنوین کا اقلاب ہو رہا ہے. تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے تو تنوین کا اقلاب ہو رہا ہے. میم را زبر مر، ح زبر ح، مرح. با میم زبر بم، مرحبم. با زیر بی، مرحبم بی. ہا میم زیر ہم، مرحبم بہم. یہاں پر بھی نون ساکن کا اقلاب ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو نون ساکن کا اقلاب ہوگا. یہاں پر ہم نون کو چھوڑ دیں گے، ڈائریکٹ میم کو پڑھیں گے. حمزہ میم زبر ام، با حمزہ زیر بی، ام بی. ہا میم پیش ہم، ام بی ہم. یہاں پر نون تنوین کا اقلاب ہو رہا ہے. تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر ہم نون تنوین کا اقلاب کریں گے. قوف زبر ق، دال زبر دا، قد میم میم پیش مم، قدمم. با عین زبر با، قدمم با. دال زبر دا، قدمم بعد. یہاں پر بھی نون ساکن کا اقلاب ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو نون ساکن کا اقلاب ہوگا. اور یہاں پر یا لین بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، با یا زبر بئی. یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو یا لین ہوتی ہے. میم میم زیر میم، با یا زبر بئی، میم بئی. نون زیر نی، میم بینی. یہاں پر بھی نون تنوین کا اقلاب ہو رہا ہے. تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر نون تنوین کا اقلاب ہوگا. با زیر بی، سا زبر سا، بی سا. میم زبر ما، بی سا ما. نون میم زیر نم، بی سا ما نم. با خا زبر بخ، بی سا ما نم بخ. سین دو زیر سن، بی سا ما نم بخ سن. اور یہاں پر دیکھیے یہاں پر یا مدہ بھی ہو رہی ہے اور الف مدہ بھی ہو رہا ہے اور نون تنوین کا اقلاب بھی ہو رہا ہے. تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے تو نون تنوین کا یہاں پر اقلاب بھی ہوگا. یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی. الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی. را میم پیش رم، خبیرم. با زیر بی، خبیرم بی. میم الف زبر ما، خبیرم بما. یہاں پر نون ساکن کا اقلاب بھی ہو رہا ہے اور الف مدہ بھی ہو رہا ہے. الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر ہم نون کو چھوڑ دیں گے، ڈائریکٹ میم کو پڑھیں گے. تو یہاں پر نون ساکن کا اقلاب ہو رہا ہے. حمزہ میم زیر ام، با زیر بی، ام بی. عین الف زبر آ، ام بی آ. سا زبر سا، ام بی آ سا. ہا میم پیش ہم، ام بی آ سا ہم. یہاں پر نون تنوین کا اقلاب ہو رہا ہے اور الف مدہ بھی ہو رہا ہے. حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ. ہا میم زیر ہم، الہم. با زیر بی، الہم بی. میم الف زبر ما، الہم بما. یہاں پر نون ساکن کا اقلاب ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم نون کو چھوڑ دیں گے، ڈائریکٹ میم کو پڑھیں گے. حمزہ میم زبر ام، با زبر ب، ام ب. تا تا زبر تت، ام بتت. تو بچوں فائنلی آج ہمارا تختی نمبر 14 کا جو سبق تھا پورے کا پورا وہ سارا ختم ہو گیا. نون ساکن کا اظہار ہو گیا، نون ساکن کا اخفا بھی ہو گیا اور اقلاب بھی ہو گیا. اچھا، نون ساکن کے 4 قاعدے ہوتے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب. یہاں پر ادغام نہیں ہے. ادغام کا جو سبق ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے. آج ہم نے جو ہے تختی نمبر 14 ختم کر لیا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی تختی نمبر 15 کا سبق پڑھیں گے.